سے یہ محفوظ رہ جائے گا. کور کی وجہ سے محفوظ ہو جائے گا. میں نے کہا میری بہن اگر کبھی اس موبائل کے کور پر ہی غور کیا ہوتا تو تمہاری سب سے بڑی حفاظت کا ذریعہ تمہارا پردہ ہی ہے. اب شعر سنا دوں گا. وہ پھیران میں گھومتی ہے پھیران یم کوڑی سانے وڑ نہیں زن کافرانے. پردن کے معنی دوپٹے کے بغیر پردے کے بغیر. پھیران یم کوڑی سانے کوڑی معنی بیٹیا سمجھتے نا آپ. پھیران یم کوڑی سانے وڑ نہیں زن کافرانے. شرمو حیا چلان سیوان اچھا مسلمان. سب کچھ چلا سیوان اچھا مسلمان. اب عام لوگوں کے لیے اپنے جوانوں کے لیے شادی ہوتی نا کسی جوان کو آدھا سال صرف شادی کی تیاری میں لگا دیتے ہیں. آدھا پورا سال شادی کی تیاری میں کارڈ بنانا وہ بنانا یہ کرنا. پھر جب شادی کی رات ہوتی ہے لاؤ دیجے لاؤ باجے لاؤ شیطان کو نچاؤ گھر میں شیطان کو. زایا اب مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ زایا مسلم باجان. ہم دو مسلم ماؤں سے پیدا ہو گئے تھے. ذرا پیار سے محبت سے سمجھ لیں. زایا مسلم باجان لگ بد رسم و رواجن. مسلم ماؤں سے پیدا ہو گئے تھے لیکن ہوا کیا؟ رسم و رواج کے پیچھے چلے گئے. جب ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ کے پیچھے چلنا تھا, پھر ہمیں قرآن کے پیچھے چلنا تھا. اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا تھا. ہم آوارہ نہیں, ہمارا قائد محمد رسول اللہ. ہم آوارہ نہیں, ہمارا رہبر محمد رسول اللہ ہے. ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں, ہم اوروں کی طرح نہیں ہیں. ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں چلنا بھی سکھایا, بیٹھنا بھی سکھایا, اٹھنا بھی سکھایا, کھانا بھی سکھایا, ازدواجی زندگی بھی سکھائی, کوئی چیز نہ چھوڑی. اسی لیے رب نے بھیجا اے میرے حبیب میں چاہتا ہوں میرے بندے کا چلنا بھی عبادت بنے, بیٹھنا بھی عبادت بنے, سونا بھی عبادت بنے, بیٹھنا بھی عبادت بنے, کھانا بھی عبادت بنے, نکاح بھی عبادت بنے, کالج جانا بھی عبادت بنے, دکان پہ جانا بھی عبادت بنے. ہر کام ان کا عبادت بنے. مالا کیسے بنے؟ اللہ کہتا ہے میں ان کو یہ نہیں کہتا ہوں تم تجارت نہ کرو, تم ملازمت نہ کرو, تم حکومت نہ کرو, تم کھانا نہ کھاؤ. میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جو کرنا ہے نبی کے طریقے پہ کرو, ہر کام تمہارا عبادت بن جائے گا. شریعہ کی کرامت داؤدی صاحب تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک. ہم آوارہ نہیں ہیں, ہمارا کوئی امام ہے. پیار سے بولیے نا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جیسا ہمارا امام ہے پوری دنیا میں ایسا امام کسی کا نہیں ہے. جیسا ہمارا قائد ہے ویسا دنیا میں کوئی کسی کا قائد ہی پیدا نہیں ہوا ہے. جیسا ہمیں رہبر ملا ہے خدا کی قسم یہ جذبات نہیں بتا رہا ہوں, یہ ہوائی باتیں نہیں بتا رہا ہوں, غیروں کو بھی ماننا پڑا ہے.
اس جیسا انسان ہی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ بے شک سبحان اللہ۔ پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سنائیں گے، پھر اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنا دیں گے، بڑا پیارا ہے، آپ کو پتا چلے کہ ہمارا رہبر کون ہے، ہمارا رہنما کون ہے، ہمارا امام کون ہے، آخر کیا ہوا ہمیں اتنے بڑے رہبر سے ہم کٹ رہے ہیں، اتنے بڑے کامل مکمل اکمل پرفیکٹ انسان سے ہم کٹ رہے ہیں، اتنے بڑے کامیاب ترین انسان سے ہم کٹ رہے ہیں اور حقیر چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہم۔ ہوا کیا؟ یہ نظر کہاں سے لگی ہے؟ میرے نبی کا ایک صحابی مصر گیا، روم گیا، روم کے بادشاہ نے سب کو دعوت کی، دعوت میں حضور کا صحابی بھی چلا گیا تھا تجارت کرنے کے لیے۔ کیا تجارت کی غرض سے گیا، اپنے دوست نے کہا کہ آج بادشاہ نے سب لوگوں کی دعوت کی، چلو آپ بھی جاؤ۔ چلے گئے، دسترخوان بچھایا گیا، سب کھانا کھا کے نکل رہے ہیں، حضور کا صحابی دسترخوان سے چاول اور روٹی کے ٹکڑے اٹھا کے کھا رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہو گئے، کہا حضرت یہ ادھر نہیں چلے گا، تو کہاں سے آیا؟ کہا میں مدینے کا ہوں۔ کہا یہ تو بادشاہ کا دربار ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ کہیں گے شاید اس نے کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، دیکھا نہیں۔ کہا جو کھانا تھا وہ میں نے بہت کم کھایا، ہم زیادہ نہیں کھاتے ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے یہ تو میں اٹھا کے کھاؤں گا۔ کہا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں لگ رہی ہے۔ کہا تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے، میں نے اپنے قائد کو خود اٹھاتے ہوئے دیکھا، اسی لیے میں کر رہا ہوں۔ تجھے اچھی لگے یا نہ لگے، تمہارے کہنے سے مجھے کیا ہے؟ میرے محبوب نے دسترخوان سے دانے اٹھائے، روٹی کے ٹکڑے اٹھائے، چاول کے دانے اٹھا کے کھائے ہیں، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، مجھے تو پسند ہے اپنے محبوب کا طریقہ۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا سنتوں پہ چلنا بڑا دشوار ہو جائے گا، بڑا دشوار ہو جائے گا، بڑا دشوار ہو جائے گا، لیکن اس زمانے میں جب کوئی میری سنت کو مضبوطی سے تھامے گا، جتنا 100 شہیدوں کو شہادت دینے کے بعد ثواب ملے گا، اتنا میری سنت پہ عمل کرنے والے کو اس زمانے میں ایک ہی کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سنو، ایک سازش ہے سنتوں سے ان کو دور کرو، رسول اللہ کے طریقے سے ان کو دور کرو۔ اسی لیے جب طریقوں سے دور ہوں گے تو رسول سے دور ہوں گے، شریعت سے دور ہوں گے، رسول سے دور ہوں گے۔ سنتیں تو ہے اسی لیے کہ تم ہر وقت اپنے حبیب کو یاد کرتے رہو۔ نہیں سمجھے شاید یہ بات، سنتیں تو ہیں اسی لیے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ پیار سے آواز آئے، نماز کو یاد کرو میری یاد کے لیے، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے دن میں 5 نمازیں اس لیے رکھی کہ تم اپنے خالق کو کبھی نہ بھولنا۔ تو میرا یقین اور ایمان یہی کہتا ہے جب فرض نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے، بندے کو خدا کبھی نہیں بھولنا ہے۔ جب تم نماز قائم کرتے رہو گے تو تمہیں اپنا خالق یاد رہے گا، تمہیں مالک یاد رہے گا، تمہیں رزاق یاد رہے گا۔ جب تم نمازوں سے بھاگو گے تمہیں خالق سے رشتہ کٹ گیا، خالق کو بھول جاؤ گے، مالک کو بھول جاؤ گے۔ جب خالق و مالک کو بھول جاؤ گے تمہارے ہزاروں مالک بن جائیں گے، تمہارے ہزاروں مالک بنیں گے جو تمہیں اپنا غلام بنائیں گے۔ اسی لیے اقبال نے کہہ دیا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ اور میرا وجدان یہ کہتا ہے جب نماز، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، قرات، جب یہ سب اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، مجھے کہنے دو اسی لیے اللہ کے حبیب نے سنتیں دی ہیں تاکہ تم جس طرح فرض ادا کر کے خالق کو یاد کرتے رہو گے، اسی طرح میری سنتیں ادا کر کر کے مجھے یاد رکھو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سازش ہے. سنتوں سے ان کو دور کرو، یہ خود بخود حضور سے دور ہو جائے. اگر یہ جملہ آپ کے پلے پڑ رہا ہے اس کو لے لو. یہ 100 بات کی ایک بات ہے. اسی لیے امیر اہل سنت نے کیا خوب کہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، عطا ہو. ان کی ناچیز کی فرمائش آئی تھی، مجھے لگا اچھے موقع پہ آ گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اسی کی مجھے در پہ پھر بلانا. اگر اجازت ہو تو 2-3 شعر میں پڑھ لوں گا. سبحان اللہ، عطا ہو. لیکن اب اسی شعر سے شروع کریں کیونکہ سنتوں کی بات چل رہی ہے. تو وہ کیا خوب فرماتے ہیں، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنتوں کو ہلکا مت چھوڑو، ہلکا مت جانو. سنتوں کو ہلکا نہ جانو، حضور کے کسی بھی طریقے کو ہلکا نہ جانو، کیونکہ یہی حضور کے ساتھ رشتہ ہے. رشتہ بنائے رکھنے کے لیے سنتیں ادا کرو. اگر بات سمجھ رہے ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ ابھی پوری طرح مجھے لگ رہے جوش اور جذبے میں ہیں، لیکن آپ کا جذبہ اتنا رہا کہ میں دن میں 3-4 تقریریں کر کے آیا، لیکن ابھی مجھے تھکان محسوس نہیں ہو رہی. آپ کا ایسا جذبہ لگ رہا ہے. سبحان اللہ. سنیے، چھوٹی سی سنت کو بھی ہلکا مت سمجھنا. سنت حضور سے رشتہ ہے، سنت حضور سے تعلق ہے. اگر سنت کو چھوڑ دیا تو تعلق آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. کیسے سو میرے نبی نے سکھایا. یہ میں تھوڑا پیچھے جاتا ہوں. یہ پیچھے والے ذرا پتہ نہیں یہ کیا کرنے آئے. آ گئی آواز، آ گئی. یہ مائک والا ذرا تھوڑا توجہ دے. پیچھے والے کہہ رہے ہیں آواز صاف نہیں آ رہی. اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ ایک مرتبہ. ہلو، ابھی آواز آ گئی؟ تھوڑی سی آ گئی. اور بولیے آ گئی آواز. ہاں بس ایسے رکھیے. جزاک اللہ خیر. اب یہ بھی بیچارہ تھک گیا ہوگا، صبح سے لگا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، دیکھیے فرض نماز اللہ سے تعلق ہے. اگر آپ نے نمازوں کو چھوڑ دیا تو اللہ سے تعلق کٹ گیا. باقی اللہ کو ہماری نمازوں کی مجبوری نہیں ہے فاض اللہ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جڑا رہے. یہ اللہ کو پسند ہے. اسی طرح اگر سنتوں کو آپ چھوڑتے گئے آج ایک، کل دوسرا، پرسوں تیسرا چھوڑے، بتائیے پھر حضور کی یاد کس چیز کا نام رکھو گے؟ کیا صرف سال میں ایک بار میلاد منانے کا نام رکھو؟ آپ برا نہ ماننا، بزرگ لوگ بیٹھے ہیں محفل میں، علماء قبلہ صاحب ہے، میں میلاد کی معاذ اللہ مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیا صرف سال میں ایک بار میلاد کی مجلس منا کر کے اسی کا نام حضور سے تعلق رکھو گے؟ جبکہ 24 گھنٹے مصطفیٰ سے ایک مومن کا تعلق رہنا بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. یہی مومن کی زندگی بھی ہے. زندگی یہی ہے، ورنہ موت. چلو گے، کھاؤ گے، پیو گے، نوکری کرو گے، ہوائی سفر کرو گے، لیکن مردے ہیں. مردے. اصل حیات مصطفیٰ سے تعلق ہے. حالانکہ کہ ایک دوسرا شعر مجھے پہلے یاد آ گیا، وہ والا ابھی باقی ہے جو میں بتانا چاہتا تھا. فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنیے کیا سنا رہے ہیں. اب عشق اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ سال میں ایک بار 2-4 چھلانگے ماریں گے، جھنڈے لگائیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. لیکن معاف کرنا، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے تب بولنا، پہلے یہ دیکھنا ہاتھ میں دامن ہے کہ نہیں ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پہلے یہ بھی تو دیکھو کہ ہاتھ میں ہے بھی کہ نہیں ہے.
جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا، کیا وہ بے نمازی ہو سکتا ہے؟ مجھے غوث اعظم کی ایک پیاری بات یاد آ گئی. ہم قادری بھی بیٹھے ہوئی ہیں، سب اسی کے ہیں. وہ راستے سے جا رہے تھے، ان کے کندھے پر بڑی قیمتی چادر تھی، بہت زبردست قیمتی، کیونکہ غوث اعظم بڑے امیر پیر تھے، بڑے مالدار تھے. ان کے سر پہ 70,000 کا امامہ رہتا تھا. اور حال یہ تھا، کوئی سائل کہتا تھا حضور مجھے دے دیجئے، اتار کے دے دیا. ایک دن قیمتی چادر کندھے پہ تھی تو چور کو نظر پڑی، ڈاکو تھا، کہاں آئے، واہ بڑی قیمتی چادر ہے. وہ للچا گیا، سوچا اگر کسی طرح یہ چادر مجھے ملتی تو 2-3 مہینے میرا گزارا چلا جاتا. لیکن عبد القادر سے لینا بڑا مشکل ہے، کیسے لے لیں گے؟ لوگوں کی بڑی بھیڑ رہتی ہے. کہا اسی بھیڑ میں مجھے موقع ملے گا، میں اس کو کھینچ لوں گا، بھاگ جاؤں گا، کون مجھے دیکھے گا. چلا اندر، آہستہ 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 بھیڑ تھی، آہستہ غوث پاک کے قریب جب پہنچا، نیچے سے اب چادر کو پکڑا. پکڑنے کے بعد ارادہ تھا کھینچ لوں گا، بھاگوں گا، لیکن ہاتھ پھنس گیا، ہاتھ پھنس گیا. چلانے لگا، حضرت حضرت معاف کر دیجئے. چور خود بخود پھنس گیا. عبد القادر مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگے. کہا بیٹے کہاں چوری کرنے آیا؟ اب شاہ جیلان غوث پاک تیرے اور میرے پیر غوث الثقلین نے اس کی طرف نظر کر کے اللہ کی طرف توجہ کی. عرض کرنے لگے میرے مولا یہ میری چادر لے جائے گا، اس سے میں غریب نہیں ہو جاؤں گا اور یہ بیچارہ زیادہ امیر بھی نہیں ہو جائے گا. لیکن ایک مسئلہ ہے، لوگ اس کو تانا دیں گے کہ تو کتنا بد نصیب ہے. وہاں بڑے بڑے چور بھی ابدال بن گئے ہیں. سبحان اللہ. عبد القادر جیلانی کی نظر سے بڑے بڑے چور بھی ابدال بن گئے ہیں، لیکن تو بدبخت وہاں چور بن کے ہی واپس آیا ہے. یہ تانا لوگ دیں گے، اے میرے مولا اب تیرے عبد القادر بندے کا چادر کا کونا پکڑ لیا ہے، اب میری دعا ہے مرتے دم تک یہ دامن اب نہ چھوٹے، اب نہ چھوٹے، اب نہ چھوٹے. اتنا کہنا تھا، اب دل بدل گیا، دل بدل گیا، دل بدل گیا. کہنے لگے عبد القادر اب معاف کر لو. کہا بتا کیا چاہیے اب؟ کہا حضور بس چادر بھی چھوڑ دوں گا، کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے اپنی صحبت میں رکھ لیجئے، اپنا مرید کر لیجئے، میں نے چوری سے توبہ کر لی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو کہتے ہیں میں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے دوستو ذرا انصاف کرو، کیا ہم نے دامن پکڑ بھی لیا ہے کہ نہیں؟ کہنا آسان ہے، لیکن جن کے ہاتھ میں دامن رسول ہوگا وہ کبھی بھی رسول اللہ کی کوئی سنت کو ضائع ہونے نہیں دیں گے. حضور کے ساتھ تعلق بنے رہے گا تو یہی حقیقی زندگی ہے، ورنہ موت ہے. چلو گے، پھرو گے، کھاؤ گے، پیو گے، کام کرو گے، لیکن چلتے پھرتے مردے رہو گے. سنو میرے لوگوں، زندہ وہی ہے جو رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ نبی زندگی نہیں بلکہ پوری کائنات کی زندگی مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو جڑا رہا وہ زندہ ہے، جو کٹ گیا وہ مردہ ہے. وہ کھائے گا بھی مردہ ہے، وہ چلے گا بھی مردہ ہے. دنیا اس کو زندہ کہے گی لیکن میرے نبی نے اس کو مردہ کہہ دیا. خدا کی قسم وہ مردہ ہی ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو جان کس چیز کی ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ. ذرا بیدار ہو جائیے، سبحان اللہ کہیے. فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. مانگو مانگو مانگو، ذرا پیار سے مانگو. شب برات ہے، مجھے لگ رہا ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. اگر آپ کو عشق رسول مل گیا تو اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. مانگو، ہاتھ کو پھیلاؤ، ہاتھوں کو پھیلاؤ ایک مرتبہ. یا اللہ ہم سب کو عشق رسول عطا فرما دے. پتہ نہیں
نہیں آپ کو اقبال نے کیا کہہ دیا؟ کہا جو تمہیں مانگنا ہے مانگ لو ہاتھ پھیلا کر کے، لیکن جب عشق رسول اللہ سے مانگنا ہے سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے۔ اور چیزیں جب اللہ سے مانگنی ہے تو ہاتھ پھیلا کے مانگو، لیکن جب اللہ سے عشق رسول مانگنا ہے تو سر جھکا کر کے مانگ لو، کیونکہ تم کوئی چھوٹی چیز نہیں مانگ رہے ہو۔ تو میرے رضا تیرے رضا سب کے رضا نے بولا، اس رضا نے بولا، اس رضا نے جس نے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام۔ اس رضا نے بولا، اس رضا نے جس کو اپنے کوئی دوستوں نے کہا یا ہمارے نانپارہ میں ایک جگہ ہے بریلی کے ساتھ، وہاں کوئی بڑا نواب رہتا ہے۔ اچھا کیا کرنا ہے؟ کہاں بڑے بڑے شعرا اپنا کلام ان کو سناتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ بڑے انعاموں سے ان کو نوازتا ہے۔ ارے تم جیسا کلام حضرت کون کہہ رہا ہے؟ اگر آپ بھی ان کی محبت میں ان کی تعریف میں دو چار شعر کہتے آپ کو بھی انعام ملتا۔ سنو اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا، ذرا پیار سے سنیے، بڑی پیاری بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، کروں مدح اہل دول رضا۔ سنیے سنیے، بزرگوں کا ذکر اسی لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمیں کس راستے سے چلنا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم نے اپنے اسلاف کو چھوڑا ہے، اپنے بزرگوں کو چھوڑا ہے، اپنے ولیوں کو ہم نے صرف عرس منانے تک محدود رکھا ہے، ان سے ہم جڑے نہیں رہے ہیں۔ معاف کرنا، برا نہ ماننا، اسی لیے ہمیں رسول اللہ کے عاشقوں سے جڑے رہنا چاہیے تھا تاکہ ہم رسول کے ساتھ جڑے رہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہہ دیا؟ کہا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں، سنیے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ مجھے ان سے کیا لینا دینا، کوئی نواب صاحب ہے، کوئی خواب صاحب ہے، کوئی کیا صاحب ہے، میرا رشتہ تو اپنے رسول سے ہے۔ علم کا دریا، علم کا دریا، بخشش کا دریا، تاج الشریعت، تاج الشریعت، خلیفہ تاج الشریعت داؤدی صاحب زندہ باد۔ پیار سے آواز آئے سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ یہ ہے رشتہ، یہ ہے رشتہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی قلم چلائے گنگا کی تعریف کرے، ملک کی تعریف کرے، پہاڑوں کی تعریف کرے، کس کی تعریف کرے، لیکن اعلیٰ حضرت کا کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ میرے رضا نے جب قلم چلایا، زبان کھولی، آگے آگے جو بدوہا رسول اللہ کا چہرہ تھا جب تعریفیں کرنا شروع کر دی، میرے مصطفیٰ کی بھلیل کی تعریف کرنے لگے۔ جب زبان کھولی تو مصطفیٰ کی چشمان مبارک سامنے تھی، جب تعریفیں کرنے لگی لوگوں مصطفیٰ کے لب مبارک سامنے تھے، جب تعریفیں کرنے لگے تو رسول اللہ کے ہاتھ مبارک سامنے تھے، جب تعریفیں کرنے لگی تھی تو مصطفیٰ کا علم نشرح لک والا سینہ سامنے تھا۔ اور جب حضور کے علم غیب پہ مکہ پہ سوال ہوا، مکہ جائے تو مکہ والے سوال کرے حضور ہم نے سنا آپ نبی کا علم غیب مانگے، کہا آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہے، اس میں کیا پرابلم ہے، علم غیب ہے حضور کو، اللہ کی ادا سے ہے، کہا دلیل، کہا دو دوں گا حضور، 1-2 گھنٹے مہلت دے دو مجھے۔ چلے گئے کھانے کا وقت، سین میں بیٹھ گئے تو قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، لکھنا شروع، چند گھنٹوں میں سینکڑوں صفحات پر مشتمل کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ تیار کر لی ہے، علوم مصطفیٰ اس کا نام رکھا ہے۔ جب عرب کے بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے علماء فقہاء نے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے، کہا احمد رضا کتابیں لکھنا آسان ہے لیکن یہ بتاؤ اتنی دیر میں آپ نے کوئی لائبریری نہیں دیکھی، آپ جتنی دیر کھانے کعبہ کے سیر میں بیٹھے کوئی کتاب نہیں کھولی حوالے کے لیے، کوئی چیپٹر نہیں کھولا حوالے کے لیے، کوئی شرح نہیں، کوئی حدیث نہیں، اتنی کتاب معتبر اور اتنی
اتنی معتبر مستند مسلم اتنی معتبر کتاب تم نے اتنی جلدی کیسے تیار کر لی ہے؟ کہاں سنو لوگوں، جب میں نے قلم اٹھایا قلم میرا چلتا تھا، فیضان مدینے سے آ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، حکمت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، علم و حکمت، عشق و محبت، علم و حکمت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ کہا قلم میں چلا رہا تھا، فیضان مدینے سے آ رہا تھا۔ یہ ہے اللہ، اس کو پڑھو، نبی سے جڑو گے۔ اگر ان فتنوں سے بچنا ہے نا، احمد رضا سے جڑ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، ایک ذات کافی ہے۔ اگر سچے قادری بننا ہے تو رضوی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر سچے اچھے پکے نقش بندی بننا ہے تو احمد رضا سے جڑ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ اگر سچے پکے اچھے چشتی بننا ہے احمد رضا سے۔ واہ واہ واہ، احمد رضا کا مشن ہی اس میں قادریت بھی ہے، اس میں چشتیت بھی ہے، اس میں نقش بندیت بھی ہے، اور بڑی بات یہ ہے نقلی اور اصلی قادری کو فرق کرنا ہے نا، احمد رضا کا نام لے لو، فرق ہو جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک، نقلی اور اصلی نقش بندی کو فرق کرنا ہے نا، احمد رضا کا نام لے لو، خود بخود فرق ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، احمد رضا کو عبد القادر نے اپنے مشن کے لیے چن لیا، احمد رضا کو شاہ ہمدان نے اپنے مشن کے لیے چن لیا۔ اور مجھے کہنے دو، سارے ولیوں کی کرامت احمد رضا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، رافضیت سے بچنا ہے، خارجیت سے بچنا ہے، ناصبیت سے بچنا ہے، وہابیت کے فتنے سے بچنا ہے تو احمد رضا کا دامن تھام لو، بچاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو جان ہے عشق مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا شعر پیارا ہے، ابھی اتنی آواز مجھے نہیں مل رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جان کی بات ہو رہی ہے۔ قبلہ یونس صاحب، یہ جان کی بات ہو رہی ہے، تو آپ جو سبحان اللہ کہہ دیں گے یا نعرہ لگائیں گے نا اس پر، تو اس میں جان ہونی چاہیے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، پوری جان لگا کر کے کہہ دو سبحان اللہ مرتبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز خضوع کرے خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری دعا بھی ہے، نعت بھی ہے، سبحان اللہ کہہ دو اونچی آواز سے۔ سبحان اللہ، میں نے کہہ دیا نا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر تجھے آج کی شب میں کچھ نہ ملے، عشق رسول ملا نا تو سب کچھ مل گیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، عشق رسول تمہاری زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کرے گا، خدا کی قسم، خود بخود تبدیل ہو جاؤ گے جب اپنے رسول سے عشق کرنا شروع کر دو گے۔ میرے اپنے دو شعر ہیں، پہلے میں سنا دوں گا وہ، کیا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے دو شعر ہیں۔ کیا ہو، زباں بھی پاک ہوتی ہے، سبحان اللہ، بدن بھی پاک ہوتا ہے، سبحان اللہ، زباں بھی پاک ہوتی ہے، بدن بھی پاک ہوتا ہے، جو ہی آئے خیالوں میں محمد مصطفیٰ پیارے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جو ہی آئے خیالوں میں محمد مصطفیٰ پیارے، سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم، واہ واہ، سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم، سکینہ مومنوں میں ہے، محمد مصطفیٰ، سکینہ مومنوں میں ہے، محمد مصطفیٰ پیارے،
سبحان اللہ سبحان گدائے اولیاء حاضر تیرے در پہ یہ داؤدی اللہ سبحان اللہ واہ واہ گدائے اولیاء حاضر تیرے در پہ یہ داؤدی اب میں اکیلے حاضر نہیں ہوں تم سب کی طرف سے بھی یہ کہہ رہا ہوں داؤدی نام ضرور آیا ہے اس میں لیکن یہ میں اکیلے حضور کی بارگاہ میں خدا کی بارگاہ میں عرض نہیں کر رہا آپ سب کی طرف سے میں عرض کر رہا ہوں گدائے اولیاء حاضر تیرے در پہ یہ داؤدی وسیلہ ہے دعاؤں میں محمد مصطفیٰ پیارے سبحان اللہ سبحان اللہ وسیلہ ہے دعاؤں میں محمد مصطفیٰ پیارے جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ درد مندانہ گزارش ہے اپنے جوان بھائیوں سے بہنوں سے آپ سب جہاں آپ نے سال ہر سال برائیوں میں گزارے ہیں وہاں کم از کم 40 دن سب گناہ چھوڑ کر کے حضور کی سنتیں ادا کرنا انشاءاللہ خود بخود بدل جائیں گے میں نے کہا نا یہ 40 دن کون سا مسئلہ ہوتا ہے جہاں 20 سال 30 سال میرے جوانوں نے گناہوں میں گزارے وہاں 40 دن کون سی بڑی بات ہوتی کرو ارادہ جو بدلنا چاہتے ہیں وہ ارادہ کر لیں 40 دن سارے گناہ چھوڑ یہ بڑی مصیبت موبائل اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر لو بلا ضرورت اسے فون کے سوا کچھ نہ کرو اگر بہت ضرورت ہے آپ کو کوئی ڈاکومنٹ پڑھنا ہے اس کے لیے استعمال کرو باقی یہ جو گیم شیم فلمیں ڈرامے شامے یہ بند کرو کتنے دنوں کے لیے اور نماز قائم کرو حضور کی ہر سنت کو ادا کرو میرا یقین ہے 40 دن کے بعد آپ کے دل بدل جائیں گے یقین ہے میرا انشاءاللہ اللہ کو گوارا نہیں ہوگا کہ اب اس بندے پر کوئی شیطان سوار ہو جائے بھائی بستامی رضی اللہ عنہ بڑے ولی صوفی گزرے ہیں ان کی بستی میں ایک بدکار عورت آئی اس نے ڈیرا ڈالا اس کی بستی میں ڈیرا ڈالا لوگوں کو پیسہ لے کر کے اپنے ساتھ غلط کرواتی تھی بھائی بستامی نے سنا تو کسی نے کہا حضور تیرے شہر میں اس طرح گندگی پھیلنے لگی اب فقیروں کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے بھائی بستامی اٹھے جائے نماز مصلی لے کر کے ہاتھ میں تسبیح ہے تو اسی عورت نے مکان لیا تھا اس مکان کے جو مین دروازہ جہاں سے لوگ آتے تھے اسی دروازے پہ مصلی بچھائی اللہ دیکھیے بزرگوں کا کیا معاملہ ہے اللہ اب جب انہوں نے یہ نماز شروع کر لی تھا اب جو آنے والے ہوتے تھے وہ کیسے آئیں گے جب کوئی آیا نہیں تو اندر جو عورت بیٹھی تھی اس کے خادمہ وغیرہ بیٹھی تھی اس نے کہا او میری خادمہ تم کیا دیکھ رہے ہو ادھر کوئی آ نہیں رہا آج کل پیسے نہیں آ رہے کوئی عورت کوئی مرد ادھر آ نہیں کیا بات ہے ذرا باہر تو دیکھو باہر گئے تو وہ بھاگتی ہوئی آئی کہا محترمہ یہاں کوئی فقیر بیٹھا ہے اس نے مصلی بچھائی تو یہاں لوگ کیسے آ پائیں گے وہ وہاں کچھ نمازیں پڑھ رہا ہے اس نے کہا اس فقیر کو کہو یہ نمازیں کسی مسجد میں پڑھنی ہے یہاں تو بدل اور کوئی کام ہو رہا ہے گئے اس نے کہا کیا بات ہے کہا فقیر ادھر نماز وغیرہ نہیں پڑھتے ہیں کہا ادھر کیا ہوتا ہے کہا یہاں پیسے دینا پڑتا ہے عورت اندر بیٹھی ہے اس کے ساتھ غلط کرنا پڑتا ہے کہا پیسہ دینا پڑتا ہے تو مجھ سے بھی لے لو مجھ سے بھی لے لو اچھا آپ پیسے دے دیں گے کہاں میں دوں گا اس میں کیا ٹینشن ہے مقصد ہے پیسہ دینا عورت کے پاس جانا چلو کر لو عورت نے کہا ہمیں کیا ہمیں تو پیسوں سے لینا دینا لے لو پیسے اس نے کہا لیکن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آدھی رات نہیں مجھے پوری رات چاہیے فقیر نے کہا مجھے
پوری رات خریدنی ہے. بتاؤ کتنا دینا. انہوں نے بڑی رقم مانگی, اس نے دے دی. جب اندر گیا کہا عورت بتاؤ تیرا کیا شیڈول ہے, کیا معاملہ ہے, پیسہ دے کر کے کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے میں جو پیسہ لیتی ہوں تو پھر مردوں کی خواہش کے مطابق کام کرتی ہوں. کہا یہی ہے نا تیرا طریقہ؟ تو بتاؤ آج کی رات میری ہے. کہا ہاں جناب آج کی رات تیری ہے. تو بتاؤ وعدے کے مطابق تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا. کہا ہاں مجھے کرنا پڑے گا کیونکہ تم نے آج کی رات خرید لی ہے, آج ساری رات تیری ہے. کہا جو میں کہوں وہی کرنا پڑے گا. کہا بالکل مجھے تو پیسے مل گئے, بتاؤ کیا کرنا ہے. کہا اوٹ وضو بنا. ذرا پیار سے آواز نہیں آ رہی آپ کی. کہا اوٹ وضو بنا. کہا وضو کیا ہوتا میں تو جانتی بھی نہیں. کہا میں سکھاؤں کیونکہ آج کی رات میری ہے, جیسا میں کہوں گا ویسا ہی چلنا پڑے گا. کہا بالکل. اس نے کہا مجھے کیا, میں تو پیسے لے چکی ہوں, اب کیا کرائے گی رات بھر, جو کرائے گی کرو, صبح آئے گی تو چلا جائے گا, تمہیں اپنے کام میں لگ جاؤں گا. اس کو کیا پتا تھا کہ بزرگ سے کو واسطہ پڑ گیا, اس کو کیا پتا تھا کہ اللہ کے فقیر بندے سے واسطہ پڑ گیا ہے. اب کیا ہوٹ وضو بنا. اس نے وضو سکھایا, گئی وضو بنا کے آئی. کہا فقیر اب کیا کرنا ہے. کہا مصلی بچھا. باید بستانی نے اپنی مصلی بچھائی. مصلی بچھا کر کیا اس کو کھڑا کر دیا. کہا اللہ اکبر کر. اس نے دونوں کانوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کے اللہ اکبر کیا, ہاتھ باندھے تو پیچھے باید بستانی کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. کہا میرے مولا اس نے میری شعر میں گند پھیلا.